بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احیاء وامواتا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہ نمبر 29 سورہ مرسلات آیت نمبر 25 تک کا درس ہو چکا ہے، اور اس پارہ میں بھی 63 کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ظاہرہ کی مناسبت سے ہم ایپیسوڈ سوچے ہیں، جس میں 56 جا چکا ہے۔ رہی بات اس محفل کی نوعیت کی، تو یہ محفل چونکہ سلطان الاولیاء کی محفل ہے، یہ کسی چاپلوسوں کی محفل ہے، یہ فیضان کی محفل ہے، اور محبوبوں کے محبوب کی محفل میں اسی کو توفیق ملتی ہے جو خدا کا محبوب ہے۔ آپ مجھے دن بھر میں 5 مرتبہ بلا سکتے ہیں کھانے کھلانے کے لیے، لیکن یہ توفیق کہ آپ اللہ کے رسول کا درس دینے کے لیے آپ کو بہت سوچنا ہوگا۔ درس دینے، فیضان قرآن اور حدیث کے درس کے لیے آپ کو بہت سوچنا ہوگا۔ یعنی اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم اپنے گھر میں کوئی قرآن کا درس کریں تو پھر بہت ہی زیادہ سوچنا ہوگا، کہاں کرنا، کیسے کرنا، کس طرح سیٹ اپ ہے، کیا ہے، کیسے، بہت سوچنا ہوگا۔ جگہ ہے بھی، جگہ کے ساتھ ساتھ نہیں، وہ ایک وگیانی دباؤ ہوتا ہے، فیضانی دباؤ ہوتا ہے کہ کیا ہم اس لائق ہیں، جیسا کہ آپ نے جملہ کہا نا کہ ہم حاصل کرنے والے بنے تو اللہ تعالیٰ حاصل کرا دیتا، اور نہیں تو کچھ نہیں ملتا۔ آپ گھر میں روز بلا کر کے آپ بٹھائیے، کچھ نہیں ملتا۔ لیکن ایک دم آسان سی بات ہے، رسول پاک سے کوئی بھی اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، لیکن آپ غریبوں کو بھی سلام کرتے ہیں، بچے کو سلام کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے، کوئی ان سے اعلیٰ نہیں، نبیاں جب اعلیٰ نہیں ہو سکے تو امتی کہاں سے ہوتے؟ لیکن آپ پورے ورلڈ نہیں، خدا کے بعد ان کا یہ درجہ، ان کا یہ ہاں بالکل صحیح بولے، وہ جو ہے اس طرح سے پیش آ رہے ہیں۔ ہماری اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ سلطنت مغلیہ کے خاتمہ کے نتیجے والی سوچ ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں، جانتے ہیں حضرت شیخ احمد سرہندی کو، مجدد الف ثانی جن کو بولتے ہیں، بڑے جلیل القدر ہیں، سرہند آپ جانتے اپنے انڈیا اور سری لنکا کے بیچ میں، ان کو اکبر بادشاہ نے ایسے ہی کہہ کے بلایا تھا، جہانگیری گیٹ کے ذریعے سے، اور وہ چھوٹا بنایا تھا تاکہ وہ جھک کر آئیں۔ تاج رسالت مطلب تاج وراثت نبی جھکنے والا تھا، لیکن آپ نے امامہ کو نہیں جھکایا، پاؤں پہلے آگے کیا، اور اس کے بعد ان کے حجرے میں داخل ہوئے اور کہا اکبر تو سن لے، تو وقت کا بادشاہ ہو سکتا ہے، نبی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ نبی کی وراثت کا تاج میرے سر پر ہے، آج تیرے دروازے سے اگر میں جھک کر چلا جاتا تو نبی کی وراثت کا تاج جھک جاتا، اور وہ میں نہیں جھکنے دوں گا۔ اکبر بادشاہ کے پیریڈ میں تو کہنا یہ ہے کہ مسلمان جو برباد ہوئے ہیں اسی سوچ میں۔ اب کروڑوں روپیہ رکھو آپ، لیکن آپ جانتے ہو 200 یا زیادہ سے زیادہ 400 روپے کا کفن بند ہو گئے، بس وہ سارے روپے یہی رہ جائیں گے، جائیں گے تو یہی محفل جائے گی آپ کی، یہی فیضان کی محفل اور یہی درس اور یہی قرآن اور حدیث جائے گا۔ لہٰذا اس میں ہم کو آخرت کے تصور میں فیض کا تصور رکھنا چاہیے۔ یہ ہم سب کی سعادت ہے، جو بولتے ہیں وہ ان کی بدبختی ہے، جو حاصل کرتے ہیں الحمدللہ۔ نبی کو بھی مجنون کہا گیا نا، لیکن نبی مجنون ہے۔ قرآن پاک نے نقل تو کیا ہے، لیکن نبی کی انک لعلی خلق عظیم، آپ کے کریکٹر سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا، کبھی دل دکھتا ہے، لیکن یہ سمجھیے گا رسول پاک نے فرمایا جب دین میں تجھے تکلیف ہو، غم لاحق ہو، تو سمجھو تم بہت زیادہ دیندار ہو، اور جب دنیا میں تجھے تکلیف ہو تو سمجھو کہ بس
اللہ پاک تجھ سے ناراض ہے. دین میں تکلیف ہو تو سمجھو اللہ پاک تجھ سے خوش ہے. دنیا میں تکلیف ہو تو سمجھو دین میں تکلیف کیا؟ دین میں تکلیف یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہیں، بڑکا نمازی ہے، باادب چل رہے ہیں، آپ کو برا سلام کر رہے ہیں، کیا عجیب سالے کر کے بیٹھے ہیں. نیک کام کر رہے ہیں، پاک صاف رہ رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، گھر بار کو اچھا لے کر کے چل رہے ہیں. دین میں تو اس میں آپ کو اگر کوئی لان تان کیا جا رہا ہے تو سمجھو آپ کی بلندی حاصل ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل ہے. ہمیشہ دھیان رکھیے گا. آپ یہ سوچتے ہیں، آپ تو خیر حیدرآباد کے مطلب ساؤتھ انڈیا کے نیچرلی فرد ہیں، مجھے روز 3-4 فون آتے ہیں، روز آتے ہیں 3-4 فون اور کہتے ہیں تم بدعتی ہے، حیدرآباد چھوڑ دے ورنہ تیرا بوٹی بوٹی کر دوں گا. بوٹی بوٹی کرو. نہیں نہیں میں سب کرتا ہوں. میں کہا کہ حلوان تو میں ہوں نہیں، لڑائی مقابلے سے ہوتی ہے. میچ کس کو کہتے ہیں؟ مقابل کو. میں کبھی بھی ایسا کسی کو نہیں کہا کہ لڑنے کے لیے آؤ. قرآن اور حدیث پیش کرتا ہوں. اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کا جواب دو. میں نے کتاب لکھا ہے، کتاب کا جواب دو. میں نے یوٹیوب پہ بھیجا ہے، اس کا جواب دو. ہو گیا. ہر نظریات کو تھوپنے والا نظریہ نہیں بنا سکتے آپ. جب میں خود نہیں کہتا ہوں اپنوں کو کہ یہ نظریہ یقین کے ساتھ مان لو، نہیں، خدا اور رسول کا ہے، اپنے علم اور نالج کے مطابق میں نے دے دیا. تو کہنا مطلب آپ لوگوں کو خاص طور سے کہہ رہا ہوں، مجھے بھی یہ باتیں بہت آئی کہ محفل یہ کر دیجیے، وہ کر دیجیے. کیوں؟ آپ کون ہوتے ہیں اس محفل کو؟ میرا سینٹر، میں 15 سے 20 ہزار روپے کرایہ دے کر رہ رہا ہوں. میرا 2 منزلہ 3 منزلہ گھر میرے باپ ماں بنا دیے ہیں، تالا لگا کر کے میں یہاں کیوں بال بچے کے ساتھ ہوں؟ کیا ہے آپ کی بھومکا میری زندگی میں جو آپ مجھے یہ مشورہ دے سکتے؟ آپ کو نیکی کا مشورہ نہیں ہوتا تو آپ برائی کا مشورہ بھی نہیں دے سکتے. آپ میرے ایڈوائزر نہیں ہیں. ہاں بن سکتے ہیں نیکی کا مشورہ دیں. اسی لیے میں ہمیشہ ایک درس میں بولتا ہوں کہ جب بات آتی ہے دنیا کی تو آپ ہمارے والد کی منزل میں ہیں، لیکن جب بات آتی ہے دین کی تو آپ شاگرد کی منزل میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سسر کی بات آتی تھی تو حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے تھے تو حضرت عائشہ کو بھیجتے تھے، ابو آئے جاؤ. لیکن جب دین کی بات آتی تھی تو قدم میں بٹھاتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق سسر ہے مصطفیٰ. تو یہ تو تصور ہمیں نبی کی سیرت سے ملتا ہے. اس لیے ادب چاہیے آپ کو تو آپ بنے رہو واپس. دین کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا. ہم صرف دین کے لیے یہاں آئے. اللہ پاک آپ ہم سب کو محبت کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی پر قائم رکھے. آج کی آیت کریمہ آیت نمبر 26 ہے، بڑی اچھی آیت ہے. اس دن جو میں نے کہا تھا قبر کس کو دبائے، اس میں واضح کیا تھا میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور وہ یوٹیوب پہ بھی جا چکا ہے. کس کو دبائے گی؟ 7-9 جنے تھے جس میں ہم ایک عاشق رسول، محب رسول، درود کی منزل پر فائز ہونے والا، یہ تو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں. نبی صدیق نہیں ہو سکتے لیکن درود تو پڑھتے ہیں الحمدللہ اپنے حساب سے. کثرت سے بھی نہیں بول سکتے، اپنے حساب سے پڑھتے ہیں. کثرت سے بولنا ہے کیا؟ اس سے کیا؟ کثرت سے مطلب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اینی ٹائم، یہ ہے کثرت سے. وہ ہے کثرت. ہاں اٹھتے بیٹھتے، اس میں کوئی تعداد نہیں ہے. نہیں کنڈیشن نہیں. وہ کوالٹی ہے، بولو نا، کوانٹٹی نہیں ہے. ہاں کوالٹی بس پڑھو. ہاں اللہ پاک بس ہم سب کو، میں تو کہتا ہوں اس میں بھی شامل نہ کرے، ان سب کا غلام بنا کر کے رکھے، بہت بڑی بات ہے. ان سب کی غلامی نصیب فرمائے، بہت بڑی بات ہے. آقا جب جنت جائے گا تو غلام آٹومیٹک جنت جائے گا انشاءاللہ، ایک دم آٹومیٹک. آقا مالک جب جنت جائے گا تو اس کا غلام تو جنت جائے گا، بلائے گا نہیں کہ غلام. ایسا کیسے ہو سکتا؟ آقا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہم غلام ہیں آپ کے. اللہ پاک ہم سب کو غلام رکھے. آگے دیکھیے بڑی اچھی آیت ہے یہ بھی کہ اللہ پاک فرماتا ہے نمبر 25 میں. اچھا ایک بات پیچھے رہ گئی تھی کہ اللہ پاک نے فصل کا دن فرمایا تھا، اور یہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ فصل کا دن کیا ہے، بس اتنا بول دیتے ڈیٹیل نہیں بتا. وہ اس کا بھی ڈیٹیل دھیان میں رکھیے گا آنے میں. فصل مطلب فیصلہ کرنے کا دن. ہاں تو فصل قرآن میں آتا ہے. تو آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو جامع اور سوٹیبل بہترین نہ بنایا کہ احیاء اس میں زندے کو بھی رکھا، و امواتا مردے کو بھی رکھا.
اب آپ فرماتے ہیں دیکھیے کیسے رکھا، اے تکف و تجمع الاحیاء والاموات من الانسان علی التعاقب والتوالی، کیا تارتن فیہا و تارتن علیہا، کیا جملہ ہے کہ ہم نے انسان کو زمین کو ایسا بنایا کہ کبھی تو انسان اس کے اوپر ہوتا ہے اور کبھی اس کے نیچے ہوتا ہے، یہ ہم نے بنایا، زمین کی یہ توفیق ہم نے دی کہ زمین تیرے اوپر بھی چلاؤں گا انسان کو اور تیرے اندر بھی رکھوں گا انسان کو۔ واہ کیا بے جان کو اللہ پاک عظمت دے رہا، آپ ذرا سوچئے، دل میں رکھنے کے لیے سوچ رہے ہو یار، آج تک زمین نے شکوہ نہیں بلکہ اپنی سعادت پر ناز کر رہی ہے اور عرش اعظم سے معلّہ ہونے کا، عرش اعظم سے اعلیٰ ہونے کا شرف حاصل کر رہی ہے، وہ زمین جو مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہے۔ ہم دل میں نہیں رکھ سکتے مصطفیٰ کو، ایسا کیسے ہو؟ وہ زمین عرش اعظم سے اعلیٰ ہے، ہم دل میں رکھے تو کیوں نہیں ہمارا دل منور ہوگا، معظم ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے دل کو نور محمدی سے منور فرمائے۔ تو کیا ہم نے زمین کو کافی و جامع نہیں بنایا، یعنی زندے کو رکھا، مردے کو رکھا۔ اب آگے دیکھیں، وجعلنا فیہا، اور اس زمین میں ہم نے رواسی شامخات، رواسی کیل، اب کیل جو جب زمین میں بولتے ہیں کیلی تو اس سے مراد بلند بلند پہاڑ ہوتے ہیں زمین کے سپورٹ کے، کیا ہم نے ہاں نہیں قلعے ہوتے ہیں نا، جو جیسے کہ اب دیوار میں قلعہ کیوں ٹھوکا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کچھ ٹانگنا یہ کرنا، تو یہ جب ٹانگتے ہیں تو دیوار اس کا بوجھ اٹھاتی ہے نا، لیکن بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری جو ہے کیلی پر ہے، سمجھے نا، بڑی بڑی چیز اس میں ٹانگ دیتے ہیں آپ۔ تو ایسے ہی زمین کے لیے سپورٹ کے لیے زمین میں ہی اللہ پاک نے بلند بلند میخ رکھا اور میخ وہی پہاڑ رکھا، کیا رکھا دیکھیں آگے فرماتا ہے وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً، اور اسی پہاڑ کے اندر یا اور تمہیں میٹھا پانی اسی سے بہایا۔ چشمے بہنا جو بولتے ہیں کس سے بہتا ہے چشمہ؟ پہاڑوں سے ہی تو چشمہ بہنا، پہاڑوں سے چشمے بہنا۔ اور وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور اے لوگوں کیا ہم نے تمہیں میٹھے پانی نہیں پلایا؟ یاد دلا رہا ہے جب پلایا ہے میں نے، تو آگے کہہ رہا ہے اللہ یہ ہونے کے باوجود کیوں نہیں تم مجھے مان رہے ہو، بعض بادل موت کو مان رہے ہو اور آخرت کو مان رہے ہو، جہنم کے آگ کے کا تصور یقین کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ایسا نہیں کرو گے تو سنو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت ہے۔ آپ دیکھیے مزید غصہ اللہ پاک، آیت نمبر 29، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اتنی اے جھٹلانے والے سنو، چلو اس آگ کی طرف جس آگ کو تم جھٹلاتے تھے، تم کہتے تھے کہ نہیں ہم جب تک دیکھ نہیں لیں گے ہم مانیں گے نہیں، اجا ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا الذین یؤمنون بالغیب، بے دیکھے ماننا، یہ نہیں ماننا۔ اور 1,02,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، یہ ساری ہسٹری، ساروں کی ہسٹری تمہارے پاس موجود ہے، محمد کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ نہ ماننے والوں کا بھی تمہارے سامنے موجود ہے کہ کیا حاصل کیا میں نے، یہ تو مصطفیٰ کے قدم کی برکت ہے کہ میں نے ان سے وعدہ لے لیا ہے کہ حبیب آپ کے ماننے والے ایک بھی رہیں گے تو اس ایک کے صدقے میں ہم سب کو بچا لیں گے، اس ایک کی وجہ سے ہم عذاب نہیں ڈالنا ہے، ورنہ میرے نبی سے اعلیٰ نبی نہیں تھے کوئی بھی، اور اس نبی کو اگر کسی نے ستایا تو میں نے عذاب ڈال دیا، زمین کو اٹھایا اوپر سے پٹک دیا قوم لوط کو، لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک، جبکہ لوط علیہ السلام نبی کے سمجھیے غلام ہے، میرے آقا کے سارے انبیاء کرام نیچے میرے آقا سب سے اوپر امام الانبیاء، تو سوچو جب حضور کے جو خود امتی ہیں خود غلام ہیں، اگرچہ میں نے منصب نبوت عطا فرمایا اس کو تم نے ستایا، تو ہسٹری تمہارے سامنے موجود ہے کہ تباہ کر دیا میں نے، اور یہ تم جو بچ رہے ہو یہ اسی نبی کے لیے جس کو میں ماننے کہہ رہا ہوں، اگر نہیں مانو گے تو سوچو ان کا کتنا بڑا مقام ہے تو عذاب بھی کیسا ہوگا تمہارا۔ اس لیے اللہ پاک غصہ کر فرما رہا ہے اپنی شان کے مطابق، غضب کے انداز میں فرما رہا ہے انطلقوا، چلو داخل ہو جاؤ اے جھٹلانے والوں اس آگ کی طرف یا اس عذاب کی طرف جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے،
آیت نمبر 29 میں غوث نے فرمایا ہے وَأَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ، ایسا عذاب جس میں سزاؤں کی ہر کوالٹی ہوگی اور جس میں کراہت کی ہر کوالٹی ہوگی. عذاب میں بھی کراہت. کمال ہے، چھڑی سے کوئی تکلیف دیتا ہے تو چھڑی میں تو کراہت نہیں ہوتی نا، چوٹ میں کراہت ہوتی. لیکن اللہ جس سے عذاب دے گا اس عذاب میں بھی کراہت ہے. واہ، وہ کیسی چیز ہوگی. اللہ پاک آپ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آیت نمبر 30 دیکھیے. انطلقوا، اس میں ایک اور نئی بات آ رہی تھی. انطلقوا الی ظل، ظل بولتے زوئل لام طازا، طازا ظل مانے سایہ، اور اسی سے ذلیل، زوئی سے جو ذلیل ہے اس کا معنی ہوتا ہے سایہ دینے والا. جیسے خبر مانے خبر، اور خبیر مانے ہوتا ہے خبر دینے والا. علم مانے جاننا، علیم مانے ہوتا ہے جاننے والا. سمجھ گیا؟ تو ایسے ذل مانے سایہ، ذلیل مانے سایہ دینے والا، صفت کا صیغہ ہے. اب یہاں پر دیکھیے، اور اہل حدیث اور تمام اہل سنت کے مخالفین جماعت کو محسوس کیجیے کہ یہ لوگ قرآن سے کتنا دور ہیں، کہ قرآن کی جو ریئلٹی ہے آپ اس کو دیکھیے، محسوس کیجیے. انطلقوا الی ظل، پہلا کیا کہا؟ چلو اس آگ کی طرف جس کو تم جھٹلاتے ہو. اب سنو، چلو اس سایہ کی طرف، لیکن یہاں ترجمہ کیجیے چلو اس دھوئیں کی طرف، بلکہ علمی ترجمہ پہلے یہی کیجیے، چلو اس سایہ کی طرف. ذی سلاسل، جو سایہ اپنے اندر 3 شاخ رکھے گی، جس کی شاخیں 3 ہوں گی. ایسا سایہ، ایسا دھواں جس کی شاخیں 3 ہوں گی. توجہ دیجیے گا، ایک دھواں ایک دم آسان سی مثال ہے، ایک دھواں ہے، دھواں ہو رہا ہے. اب دیکھیے وہ جو دیکھ کے چلا جاتا ہے مچھر والا دھواں، تو اگر اس میں بیچ میں آپ آ جائیں تو اس میں آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ 3 شاخیں ہیں اس کی. کیسے؟ ایک سر کے اوپر اور ایک آزو بازو. سڈنلی 3 سائے بنتے ہیں، بعد میں 5 سائے بن سکتے ہیں، لیکن وقتی طور پر جیسے ہی وہ ڈالے گا 3 سائے بنتے ہیں. یہ اوپر کا ایک. تو چلو اس دھوئیں کی طرف جس کی شاخیں 3 تینوں بغل سے گھیر لیں گے، لیفٹ رائٹ پورے اوپر نیچے سب سے گھیر لیں گے. لا ظلیل، اور وہ دھواں ایسا، وہ سایہ ایسا جو سایہ نہیں دے گا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس سے آپ پکڑیے اہل حدیث، سایہ سایہ نہیں دے گا کیا مطلب قرآن میں ہے؟ ایسا پوچھیے آپ آیت نمبر 31 میں. سایہ کی عربی ذل، ذل رحمان بولتے ہیں، ذل الرحمان، رحمان کا سایہ نام ہوتا ہے نا، ذل الرحمان. تو ذل میں نے سایہ، اور اللہ پاک فرما رہا چلو اس سایہ کی طرف جن کی شاخیں 3 بنیں گی، اور وہ سایہ نہیں دے گا، سایہ سایہ نہیں دے گا. علمی نہیں سمجھا بچوں؟ جب علم ہے تو جاننا تو ہوگا نا، اس کے اندر جاننا ہوگا نا. قتل ہے تو مار ڈالنے کا پہلو تو ہوگا نا. تو جب سایہ ہے تو دینے کا تصور تو ہوگا ہی. لیکن اللہ کہہ رہا چلو اس سایہ کی طرف جس کے اندر سایہ ہی نہیں ہے. اب اس کا علمی محاسبہ، علمی نقطہ دیکھیے. یہی مفہوم ہے، بلکہ یہی مفہوم ہے جو آپ بولے نا ابھی کہ ارے جب وقت خراب آتا تو سایہ بھی پیچھے چھوڑ دیتا. لیکن وہ تو آپ محاورہ بول رہے ہیں، لیکن یہ ایسا سایہ ہوگا کہ جس سائے سے بھی سایہ ڈرے گا. ارے یہ تو دھوئیں کا سایہ ہوگا. سایہ کا تصور ہے ٹھنڈا، سایہ کا تصور ہے سکون، ریلیکس. لیکن یہ سایہ 3 شاخ والا سایہ ہوگا، اور اس سایے میں حرارت سے تمہیں بچانے والا سایہ دار پہلو نہیں ہوگا. سایہ تو ہوگا، آگ کا سایہ ہوگا، دھوئیں کا سایہ ہوگا، پریشانی کا سایہ ہوگا، سکون کا سایہ نہیں. تو اب یہاں پر دیکھا آپ نے، کہا ہے ذل ہی کہا، حرارت نہیں کہا چلو حرارت کی طرف، یہ بھی نہیں کہا اللہ. اور دخان کی طرف چلو، یہ بھی نہیں کہا. دخان مانے دھواں. ذل کہا، ذل مانے سایہ ہوتا. میں اصل اس میں نقطہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں کچھ الفاظ بالکل ظاہر ہوتے ہیں لیکن اس کی مراد باطن ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک دم ذل مانے سایہ، اور ایک دم نام بھی رکھتے ہیں ذل الرحمان، رحمان کا سایہ. بتائیے وہاں پر کوئی مراد لیتا ہے کہ رحمان کی آگ؟ نہیں لیتا. ذل الرحمان، رحمان کا سایہ مطلب اللہ کے کرم کے تحت رہنے والا. اور حدیث میں بھی ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے.
عرش کا سایہ اللہ پاک کا سایہ، بس اس کا کرم کا سایہ. تو ذل مانے سایہ. اب ذرا پوچھیے جماعت والوں سے کہ ذل مانے سایہ، پھر جب سایہ ہے تو اس میں سکون ملنا چاہیے. تو یہاں اللہ پاک نفی فرما رہا ہے کہ سایہ دار نہیں ہوگا، مطلب سایہ تو ہے لیکن وہ سایہ حرارت کا سایہ، وہ نار کا سایہ، وہ آگ کا سایہ ہوگا. ایک تو یہ مفہوم. دوسرا مفہوم یہ کہ ہر لفظ جو ہے جو ظاہر ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ معنی بھی اس کا ظاہر ہو. اب اسی اعتبار سے لیجیے کہ بشرن جو ہے یہ ظاہر ہے. انما انا بشرن، اے لوگو میں تمہاری طرح ہوں بشر. اس کا مطلب یہ بشرن کہہ رہے ہیں تو مصطفیٰ، لیکن دکھ نہیں رہے ہیں ہماری طرح. ہماری طرح دکھ نہیں رہے کیونکہ آپ جب چل رہے ہیں تو سایہ نہیں. آپ پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے مار رہے ہیں تو ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں چٹان. جب کھا پی کر کے صحابہ توڑ نہ سکے، یہاں پیٹ پہ پتھر مار رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے مار رہے ہیں تو ٹوٹ جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا بشرن کا معنی ظاہر نہیں ہے. جیسے ذلن کا معنی ظاہر نہیں تھا تو ایسے ہی بشرن کا معنی ظاہر نہیں ہے. تو جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں اور جو مراد ہے وہ ظاہر ہے. اسی کو متشابہات بولتے ہیں. اسی آیت کو متشابہات جو سورہ آل عمران میں بولا گیا ہے نمبر 8 میں کہ کچھ آیتیں متشابہ ہیں کچھ محکم ہے. تو مطلب جو ظاہر ہوتا ہے الفاظ سے وہ معنی حقیقت میں نہیں ہوتا، اور جو معنی اور مراد ہوتی ہے اللہ کی وہ ظاہر نہیں ہوتی. اللہ پاک اگر انسان کہتا تو انسان میں تو ابو جہل بھی تھا، تو کیا ابو جہل کی طرح میرے آقا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب اللہ کی مراد کچھ اور ہے، اللہ کی نیت کچھ اور ہے. تو یہاں پر سے وہی عقیدہ ملا آپ کو کہ چلو اس سایہ کی طرح لا ذلیل، اور اس کہتے ہیں اذ لا يدفع ضرر الحرارة، یعنی وہ حرارت کی تکلیف کو دور کرنے والی چیز نہیں ہوگی. کسائر الاضلال، جیسے کہ عام سایہ بولتے ہیں آجا میرے سائے میں، ماں کا سایہ سلامت رہے، باپ کا سایہ سلامت رہے. تو یہ سب سایہ جو ہے حرارت تکلیف پریشانی کو دور کر سکتا ہے. لیکن ایک جھٹلانے والے، ایک قیامت کو جھٹلانے والے، باس بادل موت کو جھٹلانے والے، نبی کو جھٹلانے والے، تمہیں کوئی ایسا سایہ ملے گا ہی نہیں جیسا کہ حرارت کو ختم کر سکے، پریشانی کو ختم کر سکے. واہ ولا یغنی، اور چلو اس سایہ اور دھوئیں کی طرف جو سایہ دار نہیں ہوگا. ولا یغنی من اللہب، اور وہ لپٹ سے تجھے بے نیاز بھی نہیں کر سکتا. ارے باپ، ہماری ماں اگر آگ جلتی رہے اور اپنے آنچل میں چھپا لے تو وہ آگ جو ہے ہمیں اثر انداز نہیں کر سکتا. اب اگر جلے گا تو ماں کا آنچل جلے گا، ہم بچ جائیں گے. سمجھ رہے نا؟ تو اگر وہ اپنے آنچل کے سائے میں لے لے، اپنے سائے میں لے لے تو وہ بچا سکتی ہے. لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ سنو اس لپٹ، ایسی لپٹ لاؤں گا کہ سایہ تو دکھے گا تجھے لیکن تو جائے گا تو اس لپٹ سے تو بچ نہیں سکے گا. میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا تو آج کل کی جو پوری دنیا میں خاص طور سے عراق، فلسطین، افغانستان وغیرہ، اور آج جو پورے ممالک کا گلف کا جو حال ہے، اگر غور کیجیے، جو بم بلاسٹ جب ہوتا ہے تو ایک دھواں اٹھتا ہے، دیکھے ہوں گے، اور اس دھوئے میں ایک شرارہ بھی ہوتا ہے، آگ کی شرارت بھی ہوتی ہے، شعلہ دیکھ رہے ہیں تو ایک دم وہی ایک دم نظر آ رہی ہے. اگر اس دھوئے میں ہم گھس جائیں، کوئی گھس جائے تو بتائیے، ایک تو اس دھوئے کو ریلیکس نہیں دے سکتا، کوئی سکون نہیں دے سکتا دھواں، اور دوسری بات اس میں جو آگ ہے اس سے بھی نہیں بچ سکتے آپ. یہ ایک دم فار ایگزامپل ایک دم ایک مثال ہے یہ، کیونکہ اللہ پاک سب چیز کو پیدا کیا. تو آج ہم اس کو بھی دیکھ کر کے یہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی شرارت بھری آگ اور دھواں کہ اگر اس کے اندر آئے تو بظاہر سایہ ہی ڈالے گا لیکن وہ سکون نہیں دے سکتا، اور اس کی جو شرارت ہوگی، اس کی جو چنگاریاں ہوں گی، جو اس کے شعلے ہوں گے، اس سے بھی ہم نہیں بچ سکتے. مولا وہی کہہ رہا ہے چل، جس کو تم جھٹلا رہے تھے، جس آگ کو جھٹلا رہے تھے، آج ہم آگ کا ایک شعلہ ڈالتے ہیں، آگ کا ایک دھواں ڈالتے ہیں، اسی کو جھٹلا رہے تھے، اور جا اور دیکھ کہ اس آگ کی شان کیا ہے. آگ ایسی ہے کہ جب چاروں بغل سے تمہیں اپنے لپٹ ملے گا تو لپٹ سے کوئی چیز بے نیاز کرنے والی آج تجھے نہیں آ سکتی، نہ بت آئیں گے، اور نہ جس کو تم محمد کے خلاف یوز کر رہے ہو وہ بھی نہیں آئیں گے. واہ، آگے ایک آیت دیکھیے، انہا ترمی بشرر کالقصر، ایسی لپٹ، ایسی حرارت کہ وہ ایسی چنگاریاں پھینکے گا، ایسی چنگاریاں پھینکے گا کالقصر، جیسے ایک محلات کی طرح. ایک باپ ہے، باہر بھی دیکھیے آپ، جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ دھوئیں جب نکلتے ہیں تو لگتا ہے ایک محل بنا ہوا ہے، بڑے محلات کی طرح. اللہ پاک خود فرما رہا، اور سنو اس کی شکل کیا، کانہ جمالۃ
صفر، جیسے کہ زرد رنگ کے وہ اونٹ نظر آ رہا ہے، زرد رنگ کے اونٹ. ایک دم آنکھ بند کر کے وہ شعلے کو محسوس کیجئے تو ایک دم لگ رہا ہے کہ واقعی ایک دم اللہ پاک وہی کر رہا ہے. زرد رنگ کے اونٹ. زرد رنگ کے اونٹ کا مطلب کیا ہوا؟ زرد رنگ کے اونٹ جو ہوتے ہیں پیدر پے ہوتے ہیں. پیدر پے مطلب کنٹینیو ہوتے ہیں، اس میں اتحاد بہت ہوتا ہے، اس میں علیحدگی نہیں ہوتی. اور بہت قیمتی ہوتا ہے. قیمتی تو ہوتا ہی نہیں. میں جو پوائنٹ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہاں آگ لگی نا، ہم بچ جائیں گے بھاگ کر کے، لیکن نہیں، اللہ پاک کہہ رہا پے در پے ہم شرارے ڈالیں گے، دھوئے ڈالیں گے، اور ایسے جیسے کہ زرد رنگ کے اونٹ کہ جب وہ چلتے ہیں تو وہ دور نہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ پے در پے چلتے ہیں. ارے باپ، یہ کنٹینیوٹی بتانا چاہتا ہے اللہ. کانہو جمالۃ صفر، جمال مانے وہی اونٹ، جیسے کہ زرد رنگ کے اونٹ. اور سے بات فرماتے ہیں لونہا، یعنی اس کا رنگ ایسا ہوگا. کیوں؟ فی عظم اجرامہا، کیونکہ اس کے جو جرم ہوتے ہیں، جرم مطلب اس کے جو وہ ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ جلد. ہاں جلد، چرم. ہاں وہ بڑے موٹے ہوتے ہیں، بڑے موٹے ہوتے ہیں. وتتابعہا، اور وہ پیدر پے ہوتے ہیں. واہ واہ، اسی لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہم کنٹینیو ڈالیں گے، تو کوشش بھی نہیں کر سکتا نکلنے کی. آگے نکلے گا آگے ڈال دیں گے، پیچھے نکلے گا پیچھے ڈال دیں گے، بچ ہی نہیں سکتا. تو کیوں نہیں مان رہا؟ نہیں مان رہا تو پھر سن لے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کی. یہ آیت نمبر 34 تک کا درس ہے. 9 آیت. ہاں ابھی 35 ہے نا، تو کوئی 50 تھی نا آیت بتایا تھا نا میں شروع میں، 50 تھی نا. ہاں 15 ہے تو 37 ہو گئے ہیں. تو آج مطلب یہ کہ 39 ابھی بولا کیا 34 نہیں 34 تک ہوئے، 34 تک ہوئے، چونکہ ابھی 56 ایپیسوڈ ہے. 7 بنے گا، 3 3 6 ایپیسوڈ اور بننا انشاءاللہ تو ہو جائے گا. اللہ پاک بس مدد فرمائے، دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کی اس نشست کو قبول فرمائے اور نظر بد سے محفوظ و معمور فرمائے. سعادتیں، برکتیں جو بھی اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو عطا فرمائے، ہم سب کی آل اولاد کو عطا فرمائے، گھر بار کو عطا فرمائے. رحمتیں، برکتیں، سعادتوں سے سب کو مالا مال فرمائے. جو بے راہ ہے انہیں راہیابی عطا فرمائے. حسن سلوک کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کے جو نیک اور جائز تمنائیں پوری فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.